کلم قرآن کی سیر کرتے ہوئے، کلم قرآن کی سیر کرتے ہوئے، سورہ یوسف پہ پہنچا جو پڑھتے ہوئے، بارہویں پارے میں ایک قصہ پڑھا، اس کی آیات میں ایک سبق تھا بڑا۔ ایک یوسف تھے اللہ کے پیارے نبی، ان کو ایک خواب میں یہ بشارت ملی، 11 تارے ہیں اور چاند سورج وہ سب ان کے آگے ہے سجدے میں حمل العجب۔ اپنے بابا کو بتلایا یوسف نے خواب، سجدہ کرتے ہیں تاروں قمر آفتاب، ان کے بابا بھی تھے رب کے پیارے نبی، یعنی یعقوب اللہ کے کامل ولی۔ سن کے بیٹے سے فوراً انہوں نے کہا، بھائیوں کو نہ ہرگز بتانا ذرا، اپنے بیٹے سے یعقوب کرتے تھے پیار، باقی بیٹے یوں رکھتے تھے یوسف سے خار۔ ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ہم نے جانا ہے جنگل میں اب کھیلنے، آپ یوسف کو بھی ساتھ میں بھیجیے، ہم رکھیں گے خیال اس کا سب دیکھیے۔ مطمئن تو نہ تھے پھر بھی یعقوب نے دی اجازت انہیں، اور بولے گئے، جا کے جنگل میں نادا بڑے بھائی سب، ایک کنویں میں پھینکائے تھے ان کو تب، اور یوسف کے کرتے پہ تنبے کہو، پھر لگایا چلے ہو کہ گھر پر سکون، آئے وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے، باپ کو خون کرتا دکھاتے ہوئے، اور کہنے لگے ہیں اب ہم لٹ گئے، بھیڑیوں سے انہیں ہم بچا نہ سکے۔ بیٹے کی یاد میں خوب رونے لگے، اور یعقوب نبینا ہی ہو گئے، اور ادھر رب نے یوسف کو زندہ رکھا، کہ کنویں میں انہیں ڈوبنے نہ دیا۔ قافلے کا گزر جب وہاں سے ہوا، اور پانی کنووں سے انہوں نے بھرا، رب کی قدرت سے وہ ڈول میں آ گئے، قافلے والے بھی اس پہ حیران ہوئے، خوبصورت کوئی اتنا دیکھا نہ تھا، پوری دنیا میں یوسف کے جیسا نہ تھا۔ قافلے والوں نے کر کے ایک مشورہ، بیچنے کا انہیں فیصلہ کر لیا، اور یوں آپ کو مصر لایا گیا، آپ کے حسن کا خوب چرچا ہوا، سب امیروں نے بولی لگائی وہاں، پر نصیبوں میں یوسف تھے ان کے کہا، شہر میں شاہ نے ان کا چرچا سنا، وہ بھی فوراً ہی بازار میں آ گیا، اس نے یوسف کو دیکھا دہم رہ گیا، اور منہ مانگی قیمت پہ ان کو لیا، یوں تو یوسف کنویں سے محل آ گئے، ان کے جلوے بھی ہر ایک طرف چھا گئے، عورتیں ان سے اب تک جو انجان تھی، اب جو دیکھا تو سب اتنی حیران تھی، پھل چھری سے جہاں کاٹتے تھے وہاں، حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی،
رب کی جانب سے پھر ایک مشکل پڑی، آزمائش یہاں پر بھی منظور تھی۔ ایک زلیخا جو سردار کی بیوی تھی، اپنی کوتاہی یوسف کے سر تھوپ دی، اس طرح پھر انہیں جیل جانا پڑا۔ خیر انہوں نے یہاں رب کا نام لیا، سب کو نیکی کی دعوت وہ دیتے رہے، دین کا کام وہ خوب کرتے رہے۔ ایک دن آئے دو لوگ یوسف کے پاس، ہو گیا مسئلہ حل، ان کی تھی بس یہ آس۔ ایک کہنے لگا خواب دیکھا میں نے، سر پر تھی روٹیاں جانور کھاتے تھے، اور دوجے نے سردار کے واسطے خواب کو دیکھا شربت بناتے ہوئے۔ پہلے یوسف نے ان کو تلقین دی اور بتلایا میں کوئی کاہن نہیں۔ روٹیاں والے سے آپ نے پھر کہا تجھ کو پھانسی کی دی جائے گی اب سزا، اور پھر تجھ کو اس کو بتلا دیا، جیل سے تو رہا جلد ہو جائے گا۔ اور پھر تجھ سے آپ نے یہ کہا جب تو آزاد ہو کر محل جائے گا، جا کے سردار سے تو یہ کہنا ضرور، ایک یوسف ہے زندان میں بے قصور۔ ایک دن یہ ہوا شان دیکھا خواب، خواب سے اس پہ طاری ہوا اضطراب، دیکھا ہے 7 موٹی سی گائیں جنہیں 7 کمزور سی گائیں کھانے کو ہیں۔ اس نے دربار میں مسئلہ جب یہ رکھا، جیل کا بادشاہی کو یاد آ گیا، شاہ سے اس نے فوراً کہا کہ یہ شاہ جیل میں قید عالم ہے ایک بے گناہ، خواب کی وہی تعبیر بتلائے گا، مسئلہ بس وہی سارا سمجھائے گا۔ شاہ نے اس کو فوراً روانہ کیا، اس نے جا کر وہاں مسئلہ یہ رکھ دیا، آپ نے اس کو بتلائی تعبیر، پھر ساتھ میں ایک سمجھائی تدبیر۔ پھر موٹی گائیں ہیں خوشحال کے 7 سال، دبلی گائیں فہد سال کے 7 سال، غلہ محفوظ کرنے کی تدبیر ہے، وقت مشکل سے بچنے کی تاکید ہے۔ اور بتلایا ان 14 سالوں کے بعد خوب میں برسے گا ہوں گے سب لوگ شاد۔ شاہ کو جب یہ تصریح شاکی نے دی، اس پہ یوسف کے کر عافیت چھا گئی، اس نے فوراً رہائی کا اعلان کیا، اور تکریم سے ان کو بلوا لیا۔ پر رہائی سے پہلے کہا آپ نے سارے الزام مجھ پر سے ہٹوائیے، یوں وہ عزت سے دربار لائے گئے، اور بیزارت کے رتبے فائز ہوئے۔ کچھ دنوں میں ہوا شاہ کا انتقال، اور یوسف بنے شاہ پھر با کمال۔ کچھ برس بعد آ گیا ہاتھ کا جمع، اور پریشاں ہوئے بوڑھے بچے جوان۔ خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی، خیر یوسف کی تدبیر کام آ گئی،
مقصد لیے کل حاصل کرے، آپ ذکر سون کو پہچان کر دے دیا خوب گلہ انہیں جان کر، یہ عنایت جو دیکھی تو کہنے لگے چھوٹا بھائی ہے اس کا بھی دے دیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا پہلے اسے لائیے اور پھر گلہ لے جائیے۔ بھائی لوٹ آئے اور گھر منانے لگے، اپنے والد سے مل کر یہ کہنے لگے بھیج گے ساتھ میں یاقی کو آپ، جب شاہ غلہ اضافہ ہمیں دے گا تب۔ اپنے والد کو راضی کیا بھائیوں نے، باندھا رکھتے سفر اور پھر وہ چل دیے، اپنے والد کے شرطوں پہ لے کر چلے مصر کی سمت، وہ خود ہی حیران تھے۔ اپنے بھائیوں کو یوسف نے گلہ دیا اور کھلے دل سے سارا بھی پورا کیا، چھوٹے بھائی کو چپکے سے بتلا دیا میں ہوں زندہ ابھی بھائی یوسف تیرا، اور پھر ایک بہانے سے روکا رکھا، باقی بھائیوں کو یوسف نے جانے دیا۔ سب پریشان تھے گھر کیسے جائیں گے اب، کیسے والد کو منہ دکھائیں گے اب، چاروں ناچار وہ گھر کی جانب چلے اور یعقوب کے دل پہ چرکے لگے، اس جدائی پہ غم سارے تازہ ہوئے۔ بھائی یوسف تڑپ کر وہ کہنے لگے، اپنے بیٹوں سے فوراً انہوں نے کہا ڈھونڈو یوسف کو دوبارہ جاؤ ذرا، سر ندامت سے خم لے کے پھر آ گئے اور یوسف کو دکھڑا سنانے لگے۔ سنتے ہی داستاں دل پہ جھٹکا لگا، بھائیوں کے معاف کر دے ساری خطا، اپنا کرتا دیا اور کہنے لگے اس کو اب باپ کی آنکھوں سے مشق کیجئے، رب رحمان کے اذن سے لازمی اس کی برکت سے بینائی لوٹ آئے گی۔ اور کہا میرے بابا کو لے آئیے شام سے مصر، اب اس محل میں میرے بھائی حیرت سے تکتے تھے یوسف کو، اب اپنا ہی بید ان پر کھلا سب کا سب، شرم سے سر جھکانے لگے اب سبھی، کر دیا اس پہ یوسف نے سب کو بری۔ اور پھر ایک دن آئے ماں باپ بھی، جمع تھے محل یوسف اب وہ سبھی، سب نے یوسف کو تعظیم سجدہ کیا، خواب یوسف کا یوں جا کے پورا ہوا۔ ایک قصے میں کتنے سارے سبق، کتنے پیارے سبق، کتنے سارے سبق، آؤ روشنی ان پر عمل ہم کریں اور نیکی اس نامے کو اپنے بھرے، اور نیکی